कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में तेजी, 100 इंडेक्स में 826 पॉइंट्स का इजाफा, 41,878 पर बंद। 7 अरब 37 करोड़ रुपए मालियत के 24 करोड़ 79 लाख से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की का आलमी दिन। दुनिया भर में 90% कारोबार, 70% रोजगार और जीडीपी का 50% हिस्सा एसएमईज का बरहूने मिन्नत है। दिन मनाने का मकसद छोटे कारोबारी इदारों की मुल्की मईशत में शराकतदारी के बारे में आगाही फराहम करना है। सानहा आर्मी पब्लिक स्कूल में बच जाने वाले तालिब इल्म अहमद नवाज ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर का ओहदा संभाल लिया। अभी एक तवील सफर तय करना है। अहमद नवाज का ट्वीट। पाकिस्तान को अहमद नवाज ऐसे बाहिम्मत सपूतों पर फख्र है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का तहनीती पैगाम। मुल्क भर में 5 रोजा इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 5 साल से कम उम्र 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर। ये मर्ज हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए खतरा है। आइए मिलकर इस मुहिम को कामयाब बनाएं और पोलियो को हमेशा के लिए शिकस्त दें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ट्वीट। मुल्क में कोरोना के नए मरीजों की शरह 2.85% हो गई। वबा के बायस 2 अफराद जाँ बहक। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने अंदरून मुल्क तमाम परवाजों, रेलवे और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर के दौरान मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दे दिया। बूस्टर वैक्सीनेशन का भी आगाज। जाने किस वक्त यहां इज़्न कज़ा हो जाए, जिंदगी फर्ज करो है तो अदा हो जाए। लगता है कि सचमुच कहीं मौजूद है दुनिया। हम वहम भी करते हैं तो करते हैं यकीन से। मुनफरिद लबो लहजे के खूबसूरत शायर सैयद मुबारक शाह को दुनिया से रुखसत हुए 7 बरस बीत गए। अहले ज़ौक़ आज भी उनके लफ्जों के सहर में मुब्तला। मशकूर हूँ कि जिन्होंने न सिर्फ इन मुआशी मसाइल पर काबू पाने के लिए हमारी रहनुमाई की, बल्कि वफाक से खतीर माली वसाइल भी फराहम किए, जिससे हमें इन अहदाफ की तकमील का मौका फराहम हुआ, जिनके लिए इलेक्शन 2020 में हमने इस खित्ते की अवाम के साथ वादा किया था, जिनमें करप्शन जैसे नासूर का खात्मा, मेरिट की बहाली, कम वसीला और महरूम तबकात का तहफ़्फ़ुज़ और निहार तलबा के लिए वज़ाइफ। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में वज़ीर ख़ज़ाना जावेद अली गिलगित बल्तिस्तान का बजट पेश कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की असेंबली का इजलास जारी है, जहां पर बजट पेश किया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना जावेद अली गिलगित बल्तिस्तान का बजट पेश कर रहे हैं। माली साल 2022-23 के लिए गिलगित बल्तिस्तान का बजट पेश किया जा रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना जावेद अली बजट पेश कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना जावेद अली मनवा इस वक्त बजट पेश कर रहे हैं। उनकी बजट तकरीर जारी है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का इजलास जो बजट के सिलसिले में आज बुलाया गया है, इस इजलास के दौरान बजट पेश किया जा रहा है और वज़ीर ख़ज़ाना जावेद अली मनवा इस वक्त बजट पेश कर रहे हैं। उनकी बजट तकरीर अभी जारी है। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में वज़ीर ख़ज़ाना जावेद अली मनवा बजट पेश कर रहे हैं। आप बराह रास्त मनाज़िर देख सकते हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का बजट सेशन जारी है, जिसमें वज़ीर ख़ज़ाना जावेद अली मनवा बजट तकरीर कर रहे हैं। बजट तजावीज़ माली साल 2022-23 के लिए गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में पेश किया जा रहा है। इसी हवाले से हम आपको आगाह करते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में वज़ीर ख़ज़ाना जावेद अली मनवा बजट पेश कर रहे हैं। इस हवाले से हम आने वाले बुलेटिन्स में भी आपको आगाह करते रहेंगे। कुछ स्टोरीज पर बात करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। ज़ेरे इदारत जुनेद सलीम, रोजनामा इंसाफ। हर घर के लिए, घर भर के लिए इंसाफ के तलबगार बनिए। रोजनामा इंसाफ पढ़िए। सिर्फ रॉयल एसीडीसी फैंस में है टर्बो स्पीड और डिमर की भी जरूरत नहीं।
परमानेंट मैग्नेट मोटर से 50% बिजली बचेगी। बदले हवा के रंग रॉयल फैंस के संग। रॉयल, साथ जिंदगी भर का। न्यूज़ शो एट 6 के आज हम आगाज़ में आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से एक शानदार खबर। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी का रुझान रहा और कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 826 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 41,878 पर पहुंचकर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 24 करोड़ 79 लाख से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 7 अरब 37 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 223 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 113 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 23 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 206 रुपए जबकि कीमत फरोख्त 208 रुपए 50 पैसे रही। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत खरीद 206 रुपए 75 पैसे जबकि कीमत फरोख्त 207 रुपए 25 पैसे रही। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों की तरक्की का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान में भी एसएमईज की बात की जाए तो पाकिस्तान में इकदाम किए जा रहे हैं। एसएमईज को फ़रोग़ दिया जा रहा है। छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबार को सनतों को फ़रोग़ के लिए हुकूमती इकदाम के हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं राहिल अंसार। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों का आलमी दिन मनाने का मकसद छोटे कारोबारी इदारों की मुल्की मुईशत में शराकत दारी के बारे में आगाही देना है। पाकिस्तान समेत तरक्कीब ममालिक में एसएमई सेक्टर को कर्जों की फराहमी में मुश्किलात, नाकाफी इंफ्रास्ट्रक्चर और जदीद टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी जैसे मसाइल का सामना होने के बावजूद ये शोबा रोजगार में इजाफे और लोगों के समाजी और इक़्तिसादी हालात और म्यार जिंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। दुनिया भर में 90% कारोबार, 70% रोजगार और जीडीपी का 50% हिस्सा एसएमईज का ही मरून मिन्नत है। कोरोना वबा के तनाज़ुर में आलमी मुईशत डिजिटल कम्युनिकेशन के निज़ाम पर मुंतकिल हो चुकी है। पाकिस्तान में भी हुकूमत ने इस तब्दीली को मद्देनजर रखते हुए एसएमई सेक्टर में जदीद टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स के फरोग के लिए मुतअद्दिद सहूलतें और तरगीबात शामिल की हैं, जो एसएमईज की देरपा कामयाबी और आलमी मार्केट में मुकाबले की जामिन होंगी। एसएमई पॉलिसी में टैक्सों की शरह में कमी और टैक्सों के पूरे निजाम को सादा और सहल बनाने पर तवज्जो दी गई है। इस शोबे से मुंसलिक अफराद को कर्जों की आसान शराइत पर फराहमी समेत इंडस्ट्रियल स्टेट्स में अराजी मुख्तिस करना भी पॉलिसी का हिस्सा है। जरूरत इस अमर की है कि पाकिस्तान में मुस्तकबिल में एसएमईज के लिए ऐसी पॉलिसियां तरतीब दी जाएं जिससे इस शोबे में बेहतरी लाकर आलमी मार्केटों तक आसान रसाई को मुमकिन बनाया जा सके। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। राहिल अंसार की रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। और स्मेडा यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो किरदार अदा कर रही है पाकिस्तान में छोटी और दरमियाने दर्जे की सनतों के फ़रोग़ के लिए, और इसमें सीपा के तहत जो हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स हैं वहाँ पर भी स्मेडा के तहत ऐसी अराजी मुख्तस की जा रही है जहाँ पर कारोबारी अफराद अपना कारोबार कर सकेंगे, सनतें लगा सकेंगे। और सलमा, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि एंटरप्रेन्योर से स्टार्ट करके आप इसको बाकायदा उसको सनत का दर्जा भी दे सकते हैं। अगर आप तरक्की करते हैं रोज़गार के मौके भी फराहम कर सकते हैं। बिल्कुल रिजवान, हम बिजनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। इस वक्त बजट पेश किया जा रहा है गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में, तो नाज़रीन को बराह रास्त लिए चलते हैं। वाहिद जरिया हुकूमत पाकिस्तान की सब्सिडी है। गंदम की कीमत खरीद बढ़ने, नकलो हमल में किरायों और आबादी में बेतहाशा इजाफे की वजह से महकमा खुराक गिलगित बल्तिस्तान को इमदादी नर्ख पर गंदम की फराहमी में मुश्किलात का सामना था। हमारी हुकूमत ने बरवक्त वफाकी हुकूमत के साथ इस अहम मसले को उठाया और पहले से मौजूद 6 अरब सब्सिडी ग्रांट को 2 अरब इजाफे से 8 अरब कराने में हमारी हुकूमत रवा माली साल में कामयाब हुई। इस इजाफे के बावजूद गंदम का कोटा पूरा करने में हमें अपनी नॉन डेवलपमेंट ग्रांट से जनाब स्पीकर 1 अरब 5 करोड़ रुपए अदा करने पड़े ताकि अवाम को बरवक्त और मुकम्मल आटे की तरसील मुमकिन बनाई जा सके। जनाब स्पीकर, यहाँ मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को एक तल्ख हकीकत से भी आगाह करना चाहता हूँ कि गंदम गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में वज़ीर ख़ज़ाना जावेद अली मनवा बजट पेश कर रहे हैं। बराह रास्त ये तकरीर आप तक हम पहुँचा रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली का बजट सेशन जारी है। माली साल 2022-23 के लिए बजट तजावीज़ पेश की जा रही हैं।
अरब रुपए की इजाफी जो रकम है वो दरकार होगी, जबकि हुकूमत के पास वसाइल का दामन इंतहाई तंग हो चुका है। हमें ना चाहते हुए भी कुछ ना कुछ इजाफी वज़न जो है वो अवाम की तरफ मुंतकिल करना होगा। मैं उम्मीद रखता हूँ कि अवाम इस मुश्किल फैसले में हुकूमत के साथ खड़ी होगी। जनाब स्पीकर, स्पेशल तरक्याती पैकेज में शामिल अहम राहदारी के मंसूबों के लिए फ़ंड का इजरा करवाया गया है और इन अहम राहदारी मंसूबों में से चंद मंसूबों पर काम भी शुरू हो चुका है और इंशाअल्लाह ये तमाम मंसूबे बरवक्त पाए तकमील को पहुँचाए जाएंगे। इन मंसूबों में जनाब स्पीकर हमारा शाहराह नगर, दारेल तांगीर एक्सप्रेस वे, गज़र एक्सप्रेस वे, अस्तोर वैली रोड, शगरथंग रोड काबिल ज़िक्र हैं। इन मंसूबों की बरवक्त तकमील से इलाके की तरक्की यकीनी होगी इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, मुअज़्ज़िज़ ऐवान बखूबी जानता है कि गिलगित बल्तिस्तान में बिजली की पैदावार और नालों के पानी पर जो बिजली की पैदावार है वो नालों के पानी पर मुनहसर है। साबका हुकूमतों की अदम तवज्जोही की वजह से किसी बड़े मंसूबे पर पेशरफ्त मुमकिन नहीं हो सकी थी। अब इनमें से चंद मंसूबों पर काम भी जारी हो चुका है। इनमें हैंजल पावर प्रोजेक्ट और गुआडी पावर प्रोजेक्ट काबिल ज़िक्र हैं जनाब स्पीकर, जबकि अताबाद हाइड्रो पावर मंसूबे पर अनकरीब काम का आगाज़ होगा। इन मंसूबों की तकमील से खित्ते में जारी लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर जो है वो काबू पा लिया जाएगा। जनाब स्पीकर, रवां माली साल के दौरान शोबा सेहत में की गई इस्लाहात और इक़दामात, अद्वियात की खरीदारी की मद में गैर तरक्याती बजट को 20 करोड़ से बढ़ाकर 40 करोड़ कर दिया गया। पहली बार सेंट्रल टेंडरिंग के जरिए अद्वियात खरीदी गईं। जनाब स्पीकर, 4 नए अजला जिले हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स को फ़ाल करने और RHQ हस्पताल चिलास और जिले हेडक्वार्टर हस्पताल खपुलू को मुस्तहकम करने के लिए 30 करोड़ की लागत से काम शुरू किया है। ये 4 ज़िले हेडक्वार्टर हस्पताल 1 माह के अंदर इंशाअल्लाह फ़ाल कर दिए जाएंगे। जनाब स्पीकर, रवां माली साल के दौरान 28 कंसल्टेंट्स और 150 से ज़ायद मेडिकल डेंटल ऑफिसरान वॉक इन इंटरव्यूज़ के ज़रिए तैनात किए गए हैं। 76 इंतहाई हुनरमंद नर्सें और 70 से ज़ायद तकनीकी माहिरीन की तकर्री भी अमल में लाई गई है। जनाब स्पीकर, शोबा सेहत में इस्लाहात के लिए वज़ीर आला के विजन के मुताबिक हमारी हुकूमत ने रवां माली साल में 1.5 अरब की खतीर रकम मुख्तस की थी ताकि अवाम इन इक़दामात से भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और इन इक़दामात की तफसील जनाब स्पीकर, स्पेशलाइज्ड एम्बुलेंसेस की ख़रीदारी के लिए 20 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। DHQs की हस्पताल चलाने के लिए यानी ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ DHQs के लिए 70 करोड़ की ग्रांट जो है वो रखी गई थी। नादार और गरीब घरानों की मैयतों की फौरी मुंतकली के लिए मॉर्चरी वैन्स की ख़रीदारी के लिए जनाब स्पीकर 5 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए थे। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने पेचीदा अमराज में मुब्तला गरीब और मुस्तहिक अफराद के इलाज के लिए वज़ीर आला हेल्थ इंडोनमेंट फ़ंड कायम किया। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का वाहिद सूबा है जनाब स्पीकर तेज तर करें। ये साल पाकिस्तान के लिए 75वीं आज़ादी की सालगिरह का साल है। पाकिस्तानी कौम और पाकिस्तान कतन ये डिज़र्व नहीं करते थे कि इस साल जो हमारी मुआशी सूरत हाल है वो 75वीं सालगिरह के मौके पर होती। आज पाकिस्तान को जिन मुआशी चैलेंजेस का सामना है उनकी 3 वजूहात हैं। पहली वजह आलमी सतह पे यूक्रेन की जंग की वजह से तमाम अशिया की कमोडिटी सेक्टर्स की कीमतों में 3-4 गुना इजाफा, जिसमें तेल, गंदम और हर बुनियादी चीज़ इजाफे के साथ पूरी दुनिया में महंगाई का मौजब बन चुकी है। दूसरी वजह हमारी माजी की हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ हैं जिनकी वजह से मुल्क बदतरीन महंगाई की लपेट में आ चुका था और पाकिस्तान एक ऐसे खसारे से हमकिनार था कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान की मईशत पे और आवाम पे अफरात ज़र और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में इजाफे का ऐसा बोझ पड़ चुका था जिसने मईशत को अंदर से खोखला कर दिया। पाकिस्तान की मईशत अप्रैल 2022 में जब हम हुकूमत में आए तो इस हालत में हमें मिली कि वो तरक्याती बजट जो 2018 में तकरीबन 1000 अरब का था वो सुकड़ कर 550 अरब रह गया और आखिरी से माही के अंदर
وزارت خزانہ نے 1 روپیہ جاری کرنے سے انکار کر دیا۔ اس صورتحال کا ہمیں 75 سالوں میں کبھی سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ آج جو ناقدین حکومت پر تنقید کرتے ہیں، میں ان سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے پاکستان کی معیشت کو اتنے 4 چاند لگائے تھے تو کیوں کر وزارت خزانہ نے اپریل 2022 میں ہی سرمائی کے لیے اپریل مئی جون کے لیے کسی قسم کی ریلیز کرنے سے انکار کر دیا؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خزانہ خالی تھا۔ آج حکومت کے سامنے 2 چوائسز تھیں، یا ہم بھی اپنی سیاست کرتے اور پاکستان کو بے یقینی کی فضا میں پھینک کر دوبارہ انتخابی مرحلے کی طرف چلے جاتے۔ ملک کی معیشت کی جو صورتحال تھی، اس کے لیے 1 مہینے کی بے یقینی بھی ناقابل برداشت تھی۔ کہاں الیکشن سائیکل کے نتیجے میں 3-4 مہینے کی بے یقینی، انسرٹنٹی جو پاکستان کو ایک ایسے سپائرل میں گرا دیتی کہ جس سے نکلنا شاید بہت مشکل ہو جاتا۔ حکومت نے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ ہم نے اپنی سیاست کو ایک طرف رکھ کے ملک کی معیشت کو مضبوط اور اپنے پیروں پہ کھڑا کرنے کے عمل کو اختیار کیا، اور مجھے یقین ہے کہ اگلے چند ماہ کے اندر جب پاکستان کی معیشت بحال ہوگی، مستحکم ہوگی اور اپنے پیروں پہ کھڑی ہوگی، تو یقیناً ہمارے لیے جو پولیٹیکل کیپٹل کا نقصان ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور ان کی ٹیم، ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو مل کر ایک ٹیم بن کر سب نے کام کرنا ہے، اور کل کی کانفرنس ایک موقع فراہم کر رہی ہے پاکستان کے بہترین دماغوں کو، پاکستان کے بہترین ٹیلنٹ کو، پاکستان کی معیشت کے تمام سٹیک ہولڈرز کو، کہ ہم سب مل کر ٹیم پاکستان بن کر پاکستان کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کے لیے اپنی صلاحیتیں بروئے کار لائیں۔ کل کی کانفرنس میں 35 گروپس قائم کیے گئے ہیں، جس کے اندر پرائیویٹ سیکٹر، ماہرین، ایکیڈیمیا اور حکومت سے تمام سٹیک ہولڈرز مل کر کم از کم 3 ایسے شارٹ ٹرم میجرز کا چناؤ کریں گے کہ جنہیں حکومت اختیار کرے اور اس کے نتیجے میں ان کے شعبے میں پاکستان ٹرن اراؤنڈ کر سکتا ہے، جن کے نتیجے میں پاکستان کی پرفارمنس کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ اور مجھے یقین ہے کہ اس کانفرنس سے جو قومی ایجنڈا مرتب ہوگا، اس کی روشنی میں ہم پاکستان کی معیشت کی بحالی کے عمل کو نہایت تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھا سکیں گے۔ حکومت کا یہ فرض ہے کہ حکومت پاکستان کے نجی شعبے کو، پاکستان کے عوام کو امپاور کرے اور ان کے راستے سے ترقی کے روڑے ختم کرے، پاکستان کی معیشت کو ان بے جا پابندیوں سے آزاد کرے جو ہم نے ریڈ ٹیپ کے نام پہ پاکستان کی معیشت پہ مسلط کر رکھی ہیں۔ کل ماہرین، بزنس مین، ایکیڈیمیا، ایکسپرٹس، پروفیشنلز کی آراء کے روشنی میں ہم ایسے ہی ایجنڈے کو مرتب کریں گے جو پاکستان کی تیز تر ترقی کے عمل کو انشاءاللہ ممکن بنائے گا۔ کل کی کانفرنس کا عمل ایک دن کی مشاورت سے ختم نہیں ہوگا، بلکہ ان تمام گروپس کو ہم مستقل بنیادوں پر اپنا شریک سفر رکھیں گے، اور اگلے سال کے دوران ان تمام اصحاب سے، خواتین و حضرات سے جو ملک کے طول و عرض سے اپنے خرچے پر آ رہے ہیں، اور میں یہاں پر یہ بات ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی ایکسپرٹس اور پروفیشنلز جو اوورسیز ہیں، انہوں نے جتنی اوور ویلمنگ سپورٹ دی ہے،
وہ بیان سے باہر ہے. ان کا جذبہ بے مثال ہے. چند پروفیشنلز اپنے خرچے پہ امریکہ سے، برطانیہ سے، مڈل ایسٹ سے سفر کر کے صرف کانفرنس میں ایک دن شرکت کے لیے آ رہے ہیں. میں ان سب اوورسیز پاکستانیز کو، پروفیشنلز کو جو مایہ ناز عہدوں پر فائز ہیں، جو ٹاپ پروفیشنلز ہیں، اس جذبے پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسی طرح پاکستان کے اندر سے، کراچی سے لے کر پشاور تک تمام صوبوں سے بزنس مین، ایکیڈیمیا اور پروفیشنلز اپنے خرچے پر خود آ رہے ہیں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستانی قوم پاکستان کی ترقی کی سمت کو دوبارہ اپنی ڈگر پہ ڈالنے کے لیے کس قدر سنجیدہ ہے. اور میں ان سب لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ وزیر اعظم کی ہدایات کی روشنی میں منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ پاکستان کی معیشت کو ویژن 2025 کے ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے جنہیں ہم نے پچھلے 4 سالوں میں بھلا دیا تھا، پوری جستجو کرے گی اور محنت کرے گی تاکہ ہم پاکستان کو دنیا کی کامیاب معیشتوں میں شامل کر سکیں. Any questions? اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کل کی کانفرنس میں جو ینگ پروفیشنلز آ رہے ہیں ان کی شمولیت اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان کی نوجوان نسل پاکستان کا کتنا بڑا اثاثہ ہے. اور ہماری ان تمام سفارشات اور ہماری حکمت عملی جو ٹرن اراؤنڈ پاکستان کی ہے اس کا بنیادی محور نوجوانوں کے گرد ہے. پاکستان کی خواتین کو آزادی کے عمل میں شریک کرنا اور پاکستان سے جغرافیائی سطح پر جو ناہمواری ہے اسے ختم کرنا ہے. پاکستان کے وہ علاقے جو ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں، خاص طور پہ بلوچستان صوبے کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ہماری ڈیولپمنٹ بجٹ میں بھی اس کے لیے خصوصی وسائل فراہم کیے گئے ہیں کہ ہم ملک کے اندر ترقی کے حوالے سے جو ناہمواری ہے اسے ختم کریں، نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مستقبل کے لیے مواقع فراہم کریں، خواتین کی ترقی کے عمل میں شرکت کو یقینی بنائیں. پاکستان کا ٹیکنالوجی کے شعبے میں اس کی نوجوان آبادی کی ایڈوانٹیج کو بروئے کار لاتے ہوئے دنیا میں ایک انفارمیشن پاور کے طور پہ پاکستان کو یقینی طور پر آگے کامیاب کریں. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کل کی ہماری کانفرنس ہمارے لیے بڑی مددگار ہوگی، چونکہ جو عوام کی رہنمائی ہے وہ ہمارے لیے بہت اہم انپٹ ہے تاکہ ہم اپنے ڈیولپمنٹ پلانز کو بند کمروں میں بیٹھ کے نہ بنائیں، بلکہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں، جو ماہرین ہیں، جو انڈسٹری ہے، اس کی رہنمائی میں اپنے ترقی کے اپنی حکمت عملی کو طے کریں. میرا کوشچن ہے کہ بلا شبہ پہلے بھی آپ کی رہنمائی میں پلاننگ منسٹری ایک بڑی منسٹری میں کروائی تھی اور ایک بڑا سی پیک کا بہت بڑا پورٹ فولیو تھا جس کی دنیا دیکھ رہی تھی. اب بھی ایک آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کانفرنس انشاءاللہ کامیاب ہوگی، لیکن ایک افسوسات پائے جاتے ہیں باہر بھی، ملک سے باہر بھی پاکستانیوں میں اور پاکستان کے اندر بھی، بلکہ پوری دنیا کے کہ پاکستان میں پالیسیاں کنٹینیو نہیں ہوتی. ایک حکومت جاتی ہے تو سب کچھ ریورس ہو جاتا ہے اور پھر لوگ آگے کرتے ہیں. تھوڑا اس حوالے سے آپ. جی رانا صاحب، آپ کا بہت اچھا سوال ہے. ہم نے بدقسمتی سے ویژن 2010 بنایا، وہ ماشاء اللہ کی نظر ہو گیا. ہم نے ویژن 2025 بنایا، وہ نئے پاکستان کی نظر ہو گیا. اسی لیے اب ہم جو ترقیاتی حکمت عملی بنا رہے ہیں اس کی ملکیت حکومت سے نکال کر پاکستان کے عوام کو دینا چاہتے ہیں. جو چیمپئنز آف ریفارم کا نیٹ ورک ہوگا، یہ پاکستان کے وہ ممتاز
شہری ہوں گے، پاکستان کے وہ ممتاز ماہرین ہوں گے، یہ پاکستان کا وہ پرائیویٹ سیکٹر ہوگا جو اصل میں پاکستان کی معیشت کو چلاتے ہیں. اور اگر ہم اپنے ڈیولپمنٹ پلانز کی اونرشپ ان لوگوں کو دینے میں کامیاب ہو گئے تو مستقبل میں جو بھی حکومت آئے گی یہ لوگ اس سے ان تجاویز پر اور اس منصوبے پر عمل درآمد کروائیں گے. جب پاکستان کے عوام اونر بن جائیں گے پاکستان کے ترقی کے منصوبے کے، تو پھر کسی حکومت کے لیے ممکن نہیں رہے گا کہ وہ اس سے ڈیویٹ کر سکے. تو اس لیے کل کی ہماری کانفرنس اور چیمپئنز آف ریفارم نیٹ ورک کا ایک یہ بھی مقصد ہے کہ ہم اپنے تمام ترقیاتی حکمت عملی کی ملکیت، اس کی اونرشپ پاکستان کے عوام کی طرف منتقل کریں. اور اگر عوام نے اس ایجنڈے کو اپنا لیا تو مستقبل میں کسی بھی حکومت کے لیے اس سے ڈیویشن یا اس سے ہٹنا بہت مشکل ہو جائے گا. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ماضی میں کافی اس حال میں بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی ہیں، آپ نے یہ بتایا کہ تین بڑی ترجیحات آپ کی کیا ہیں. ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اس جو بھی کل کی کانفرنس ہوگی، جو بھی آپ کی حکمت عملی ہوگی، اس کا رزلٹ، اس پر امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، کیونکہ بہت ساری وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ نوجوان طبقہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. بلوچستان کی ترقی کے لیے خصوصی فنڈز فراہم کیے گئے ہیں. منعقد کیا، اس پہ عمل درآمد کر کے دکھایا. اسی ہال کے اندر جب ہم نے ویژن 2025 کو چالو کیا یا شروع کیا تو اس وقت پاکستان میں 16-18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی. ہر روز پاکستان میں خودکش بمبار پھٹتا تھا. اور جب ہم نے کہا کہ ہم ملک کو پہلی 25 معیشتوں میں 2025 تک لائیں گے تو جو بکرات اور سکرات تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو یہ لوڈ شیڈنگ اور یہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال نظر نہیں آتی، آپ کیسے وہاں تک پہنچیں گے. لیکن ہم نے ایک اچھی حکمت عملی کے ساتھ اور اس پر امپلیمنٹیشن کے ساتھ پاکستان کو ایک ایسی منزل پہ ڈال دیا، ایک ایسے مومنٹم پہ ڈال دیا کہ 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ اگر اس رفتار سے پاکستان چلتا رہا تو 2030 تک دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو جائے گا. تو ہمارے پاس الحمدللہ ڈلیوری کی صلاحیت ہے. ہم نے اگر اس ہال کے اندر کانفرنس کی، لوگوں سے مشاورت کی تو اس پر عمل کر کے دکھایا، چاہے وہ لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ تھا، چاہے وہ امن عامہ کی ملک کے اندر بحالی تھی، چاہے وہ سی پیک کا منصوبہ تھا. تو اس لیے ہم ایک عوام کی نظر میں ٹرسٹ رکھتے ہیں کہ جب ہم ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہیں تو وہ مشاورت صرف بات چیت کے لیے نہیں ہوتی، وہ عمل کے لیے ہوتی ہے. ہم نو ایکشن ٹاک اونلی والے لوگ نہیں ہیں، ہم اونلی ایکشن نو ٹاک والے لوگ ہیں. تھینک یو ویری مچ. وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی احسن اقبال اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اتحادی جماعتوں نے سیاسی مفادات پر ملکی معیشت کے استحکام کو ترجیح دی ہے. مکمل یقین ہے کہ ملکی معیشت کی بحالی اور استحکام میں کامیاب ہوں گے. احسن اقبال نے کہا کہ روس یوکرین جنگ سے عالمی سطح پر اشیاء کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں. نوجوان طبقہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے ہم نے خصوصی فنڈز فراہم کیے ہیں. اور ایک دفعہ پھر کچھ بات کریں گے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی. سمیڈا کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. آج عالمی دن منایا جا رہا ہے چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار صنعتوں کے حوالے سے. اور جیسے کہ ہم نے اپنی پہلی سٹوری میں آپ کو دوسری سٹوری میں اس کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح سے 90% کاروبار اور 70% روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز یا پھر چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار. اور اس میں جو لوگ ان صنعتوں سے وابستہ ہوتے ہیں، ان صنعتوں کا آغاز کرتے ہیں، ان کے لیے مختلف اقدامات بھی کیے جاتے ہیں. ان کی
حوصلہ افزائی کے لیے. اور پاکستان میں سمیڈا باقاعدہ طور پر ایک ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا گیا جو کہ ان اسمال اینڈ میڈیم بزنسز کو دیکھ رہی ہے اور ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے کردار بھی ادا کر رہی ہے. رضوان، بغیر وقت ضائع کیے ہم آج کے اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کروا دیتے ہیں. اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ہاشم رضا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہاشم صاحب، بہت شکریہ آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دیا. سر، آج ایس ایم ایز کا دن ہے. ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ملکی معیشت میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی جو صنعتیں ہیں ان کا کردار کیا ہے؟ جی، بنیادی طور پر کلیدی کردار ہے، خاص طور پر پاکستان جیسی اکانومیز کے لیے، اور اس کی مختلف وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ پاکستان کی ڈیموگرافکس کو دیکھیں تو ہمارے بہت ینگ پاپولیشن ہے، تو ہر سال ہمیں بہت زیادہ تعداد میں نوکریاں پیدا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع ہوں. تو ایس ایم ایز میں جو روزگار پیدا کرنے کے مواقع ہیں ان کی صلاحیت جو بڑی صنعتیں ہیں ان سے تقریباً 10 گنا زیادہ ہوتی ہے. یعنی 1 کروڑ روپے اگر آپ ایس ایم ایز میں لگائیں اور فرض کریں بڑی صنعتوں میں اس سے 1000 نوکریاں پیدا ہوں گی تو وہی نوکریاں ایس ایم ایز میں اس سے 10 گنا 10,000 پیدا ہوں. اس کے علاوہ یہ کہ کیونکہ پاکستان جیسی اکانومی میں سرکاری یا دوسری نوکریوں کے مواقع کم ہوتے ہیں تو جو اسٹارٹ اپس میں نوجوانوں کو روزگار کے مواقع وہ اپنا روزگار خود کما سکتے ہیں. پھر جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ پاکستان کی معیشت کی جو مسائل رہے ہیں پچھلے کچھ دہائیوں سے، جس میں اب سب اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ہم جب بھی گروتھ کی طرف جاتے ہیں، اکنامک گروتھ کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ خسارہ جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے اور انسسٹینیبل ہے. اور اس کی اب جو معیشت دان ہیں وہ اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری اکانومی کی جو پروڈکٹیو کیپیسٹیز ہیں وہ انہانس نہیں ہیں. ہم بہت زیادہ امپورٹ ڈپینڈنٹ اکانومی ہیں، ایکسپورٹ لیڈ اکانومی نہیں ہے، اور اس میں بھی ایس ایم ایز کا ایک بنیادی کردار ہے. تو پاکستان جیسی معیشت کے لیے میرا نہیں خیال کہ ایس ایم ایز کی ترقی کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے جو کہ معاشی اور پائیدار معاشی ترقی کی طرف جاتا ہے. صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت سمیڈا کردار تو ادا کر رہا ہے لیکن بہت سارے ایسے، آپ نے بھی ذکر کیا اسٹارٹ اپس کا، اور اس کے لیے پلان کرتے ہیں لوگ، لیکن اس میں بہت سارے خدشات بھی ہوتے ہیں بزنس پلان کے حوالے سے، بزنس کی گروتھ کے حوالے سے، سیکیورٹی کنسرنز بھی ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں بزنس چلے گا یا نہیں چلے گا. اس حوالے سے سمیڈا کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ کیا اپرچونیٹیز فراہم کر سکتا ہے ایسے افراد کو جو چھوٹے یا درمیانے درجے کا کاروبار سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں؟ جی، ہمارا جو اس میں کردار ہے سمیڈا کا وہ 3 مختلف سطح پر ہوتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم حکومت اور پالیسی ساز جو ہمارے ادارے ہیں ان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور اس میں وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے جو مختلف محکمہ جات ہیں کہ جس میں ہماری جو ٹیکس کی پالیسیز ہیں، ہماری پروکیورمنٹ کی پالیسیز ہیں، ہماری ریگولیٹری پالیسیز ہیں، وہ جو ہیں وہ ایس ایم ای سینسٹیو ہوں، یعنی ایس ایم ایز کی جو ضروریات ہیں اس کے مطابق ہوں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اس کی مثال دے سکتا ہوں کہ جو ہماری پبلک پروکیورمنٹ ہے، یعنی کہ جو ہماری حکومتیں جو سروسز خریدتی ہیں یا پروڈکٹس خریدتی ہیں، اس میں ایس ایم ایز کے لیے ہم نے یہ سہولت پیدا کی ہے کہ وہ جس وقت اپنی بڈ جمع کراتے ہیں تو ان کو بڈ سیکیورٹی کے طور پر بینک گارنٹی دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ایک ڈکلیریشن دے سکتے ہیں، اور اگر ان کو کانٹریکٹ اوارڈ ہو تو اس اسٹیج پر وہ بڈ اپنا دے سکتے ہیں. صرف یہ کہ اس سے آسانی ہو جاتی ہے، ان کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہو جاتی ہے. ایک یہ ہمارا ہاشم صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت ہم جب اپنے ریجن کی بات کرتے ہیں تو یہاں پر خصوصاً بنگلہ دیش میں بھی خواتین کو کافی انکریج کیا جاتا ہے، وہ بھی اب انڈسٹریز کی طرف آ رہی ہیں. پاکستان میں کیا سہولیات موجود ہیں، کیا انیشیٹیوز ہیں خواتین کے لیے جو چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کی طرف آتی ہیں؟ جی ہاں، میں اس کے جواب دینے سے پہلے اگر وہ جو پہلی بات سے مکمل کروں کوئکلی کہ ایک تو ہم حکومت کی سطح پر کام کرتے ہیں، دوسرے ہماری ڈائریکٹ سروسز ایس ایم ایز کو آپ بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، بڑھانا چاہتے ہیں، ٹریننگ لینا چاہتے ہیں وہ سروسز، اور تیسری ہم گرانٹس بھی کچھ مہیا کرتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے جی، اس میں سمیڈا میں ہم اس بات پر بالکل کنونسڈ ہیں کہ خواتین کی معاشی ترقی میں شمولیت کے بغیر پاکستان کی معاشی ترقی ممکن نہیں ہے. اس میں ہمارا کردار 2-3 سطحوں پر ہے. ایک ایس ایم ای پالیسی جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کا اپرووڈ ڈاکیومنٹ ہے، اس میں خواتین کی معاشی ترقی کے لیے، یعنی خواتین کے لیے خاص قسم کے ٹریننگ پروگرامز، ان کے لیے خاص قسم کے قرضہ جات کی سہولیات، ان کی جو مسائل ہوتے ہیں اکاؤنٹنگ اور ٹیکسیشن سے ریلیٹڈ اس سے متعلق، اور اس کے علاوہ جو خواتین کے کام کرنے کی جگہوں پر ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا کہ جہاں خواتین اونرز اور خواتین امپلائیز کے لیے
مواقع بہتر ہو سکیں. اس میں جو آئی تھنک اہم ہے وہ ہمارے معاشرے کا رول بھی ہے. ہمیں ایز انڈیویجولس، ہم اپنے معاشرے، اپنی کمیونٹی میں اس بات کو ریئلائز کریں کہ خواتین جب تک ایک آزادانہ کردار معاشی ترقی میں ادا نہ کریں، پاکستان کی معاشی ترقی کا خواب جو ہے وہ خواب ہی رہے گا. یہ ہماری تقریباً 50% سے کچھ زیادہ جو وہ ہے وہ خواتین پر مشتمل ہے آبادی، اور خواتین کی جو تعلیمی صلاحیت ہے وہ مردوں سے آج کل جو یونیورسٹی کے رزلٹس ہیں بہت اچھی ہے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اور اس میں ہمارا رول جو ہے وہ ٹریننگ کی سطح پر بھی ہے، سہولیات کی سطح پر بھی ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو کہ حکومت کو کرنے کی ہے. فار ایگزامپل ڈے کیئر سینٹرز ہمارے بہتر ہونے چاہیے، خواتین کے ہاسٹلز اور لیبر کالونیز جو ہیں اس میں خواتین کے لیے مختص ہونا چاہیے. ایون چھوٹی چھوٹی چیزیں کہ ہمارے فیکٹریوں میں، دفتروں میں خواتین کے لیے جو مختص علیحدہ باتھ رومز ہونے چاہیے جو کہ پراپرلی اویلیبل ہوں، اور جنرلی جو ہماری ورکنگ کنڈیشنز ہیں ان کو خواتین کے لیے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ہاشم رضا صاحب، آپ پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ موجود تھے اور آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے. پاکستان میں بھی آج پوری دنیا کے ساتھ عالمی دن منایا جا رہا ہے چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے حوالے سے، اور اس حوالے سے آگاہ بھی کر رہے تھے جو اقدامات کی جا رہے ہیں سمیڈا کی جانب سے. بالکل، اور اب بات کر لیتے ہیں اس مہم کی جو آج سے شروع ہو رہی ہے. ملک بھر میں 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور اس مہم کے دوران 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف رکھا گیا ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بھی اپنے ٹویٹ میں اس بات کا اظہار کیا اور ساتھ ساتھ افسوس کا اظہار بھی کیا کہ ہم ابھی تک پولیو کے مکمل خاتمے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں. مزید تفصیل بتا رہے ہیں شاہ رخ شفیع. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پولیو ایک مہلک وائرس ہے جو نہ صرف زندگی بلکہ ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے بھی ایک خطرہ ہے. انہوں نے کہا کہ آج سے شروع ہونے والی پولیو مہم کا مقصد 25 انتہائی غیر محفوظ اضلاع پر توجہ مبذول کرنا ہے. وزیر صحت عبدالقادر پٹیل نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نے پولیو کے خاتمے کے لیے مؤثر اور مربوط حکمت عملی ترتیب دی ہے. یہ موجودہ حکومت کا عزم ہے کہ پاکستان کو ان ملکوں کی صف میں لا کر کھڑا کیا جائے جو پولیو فری کہلاتی ہے. جو ہم سیمپلز لیتے ہیں، لوکل سیمپلز، ان میں پولیو وائرس بہت جگہ پایا جاتا ہے. اس وقت تو صرف میران شاہ کی طرف یہ آپ کو ریفلیکٹ ہو رہا ہے، اور اللہ سے دعا ہے کہیں اور بھی نہ ہو بلکہ وہاں سے بھی ختم ہو جائے. لیکن ہمیں احتیاط کی بہت ضرورت ہے، ہمیں اویئرنیس پھیلانے کی بہت ضرورت ہے. دوسرے سیکیورٹی ادارے ہمارے ساتھ پوری طرح اس مہم میں شریک ہیں. ہمیں ضرورت پڑی تو ہم سخت سے سخت قدم بھی اٹھائیں گے کیونکہ ہمیں اس قوم کے بچوں کو معذوری سے بچانا ہے. وزیر صحت پنجاب سلمان رفیق نے انسداد پولیو مہم کے افتتاح کے موقع پر کہا کہ انسداد پولیو کے لیے حکومت متوسط طبقے پر توجہ دے رہی ہے. پولیو کے خاتمے کو یقینی بنائیں گے. پنجاب پولیو پروگرام کی سربراہ سیدہ رملہ علی نے بتایا کہ 7 اضلاع میں انسداد پولیو مہم 3 جولائی تک جاری رہے گی. مہم کے دوران پنجاب میں 51 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے اور 39,000 سے زائد پولیو ورکرز خدمات انجام دیں گے. خیبر پختونخوا میں بھی 5 روزہ انسداد پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ہے. مہم کے دوران پشاور سمیت صوبے کے 25 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر 25,80,000 سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے. مہم کے لیے 11,389 ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں جبکہ پولیو ٹیموں کی سیکیورٹی کے لیے 14,000 پولیس اہلکار تعینات ہیں. ادھر بلوچستان کے 18 اضلاع میں بھی انسداد پولیو مہم آج سے شروع ہو گئی ہے. 5 روزہ مہم میں 12 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کی ویکسین دی جائے گی. 4,904 ٹیمیں مہم کے لیے تشکیل دی گئی ہیں. بلوچستان میں جنوری 2021 سے اب تک پولیو کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ مہم کے دوران پولیو ورکرز سے تعاون کریں کیونکہ پولیو فری معاشرہ ہی صحت مند پاکستان کی ضمانت ہے. شاہ رخ شفیع، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد. آدم کی کسی روپ میں تحقیر نہ کرنا، پھرتا ہے زمانے میں خدا بھیس بدل کر. سلمہ، آپ جانتی ہیں یہ شعر کس کا ہے؟ بالکل، یہ شعر ہے سید مبارک شاہ کا، جن کو دنیا سے رخصت ہوئے 7 برس بیت گئے ہیں، لیکن ان کے اشعار ان کی ادبی عظمت کی گواہ ہیں. وقار حیدر نے ان کی خدمات کا احاطہ کیا ہے، ایک رپورٹ میں آپ کو دکھاتے ہیں. خطہ پوٹوہار سے تعلق رکھنے والے شاعر سید مبارک شاہ نے اردو شاعری میں غزل اور نظم دونوں کو اظہار خیال کے لیے اپنایا اور اپنے مداحوں سے خوب داد سمیٹی. این ممکن ہے کہ معیار بشر سے گر کر اپنی دانست میں انسان خدا ہو جائے. غزل میں سید مبارک شاہ غالب کے مقلد تھے، لیکن نظم میں ان کے ہاں فیض کی لطافت اور جالب کی تلخی دونوں نظر آتی ہیں. جانے کس وقت یہاں اذن قضا ہو جائے، زندگی فرض کرو ہے
तो अदा हो जाए। पेशे के लिहाज से ब्यूरोक्रेट मुबारक शाह ने सरकारी मसरूफियात के बावजूद अपनी मुख्तसर जिंदगी में मुस्तफ़ा ज़हदी की तरह लाजवाब शायरी तख्लीक की और अपने फन का खजाना अपनी किताबों की सूरत में पीछे छोड़ गए। चकवाल का ये सपूत 27 जून 2015 को इस जहाने फानी से रुखसत हुआ, लेकिन जहाँ जहाँ उर्दू पढ़ी और बोली जाती है वहाँ वहाँ सैयद मुबारक शाह अपनी शायरी में जिंदा हैं। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वकार हैदर की इस रिपोर्ट के साथ ही हमारे शो का वक्त भी ख़त्म हुआ। एक ब्रेक के बाद आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे इलाकाई खबरें।